قمری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بابرکت مقدس مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں سن ہجری تبدیل ہوتا ہے۔ لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میان میں ڈال لیتے تھے اور قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی بے خوف ہو جاتے تھے، اور باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جلال کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کے حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک قیمتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں۔ جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ القرآن اور حرمت و اکرام والے 4 ماہ ہیں، جن میں محرم، رجب المرجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ شامل ہیں۔ سیدنا حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، ہمیں رمضان المبارک کے بعد اس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے؟ تو فرمایا، میں نے صرف ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے سنا تھا۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو محرم الحرام کا روزہ رکھ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے میں روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال تک اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور اس دن میں روزہ رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جس نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو گویا اس نے گزشتہ سال کو روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر روزہ رکھا اور آئندہ سال کو بھی روزے سے شروع فرمایا۔ اللہ ان روزوں کو ان کے 50 برس کے روزوں کا کفارہ بنا دے گا۔ روایات میں ہے کہ جو شخص محرم کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ یاسین ایک بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 2000 محل ایسے عطا فرمائے گا کہ جن میں ہر ایک میں یاقوت کے 2000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پہ زبرجد کے تخت پر حور بیٹھی ہوگی۔ اس نماز کے پڑھنے والے کی 6000 بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص محرم کی پہلی رات میں 8 رکعات 4 سلام میں اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھے تو اسے 10,000 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور سورۃ اخلاص کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا۔ اس محل میں بہت سے محل ہوں گے اور ہر 2 محل کے درمیان 10 برس کی مسافت ہوگی۔